وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ دخان آیت نمبر 1 سے 9 حصہ چہارم 2482 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم اپنی حقیقت نہیں جاننا چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم والکتاب المبین. حامیم، اس کتاب روشن کی قسم. انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين. کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں. فيها يفرق كل امر حكيم. اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں. امرا من عندنا انا كنا مرسلين. یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں. رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم. یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، وہ تو سننے والا جاننے والا ہے. رب السماوات والارض وما بینهما ان کنتم موقنین. آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو. لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے. بل ہم فی شک یلعبون. لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں. سامنے کرام، سورہ دخان آیت نمبر 1. حامیم والکتاب المبین. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین. روشن کتاب کی قسم کہ ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہمیں ڈرانا مقصود تھا. فیہا یفرق کل امر حکیم. سارے کام جو حکمت پر مبنی ہیں اس میں فیصلہ ہوتا ہے. فیہا یفرق امرا من عندنا، ہمارے خاص حکم سے. انا کننا مرسلین، کیونکہ ہمیں رسول بھیجنا منظور تھا.
رحمتم من ربک، آپ کے پروردگار کی رحمت ہے، انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرو۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ما سوا اس کے، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ رب ہے تمہارا بھی اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ تو شک میں کھیل رہے ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ دخان ہے، اس کے مضامین کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تمام 9 آیات ہمارے لیے ہیں، ہم نے اس سے یا تو نصیحت لینی ہے یا نہیں لینی۔ اور ایک بات تو میں ابتدائی طور پہ آپ سے یہ کہہ دوں کہ ہم لوگ قرآن سے ہم نصیحت لینے کے لیے یا نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ عام سب مسلمان جو ہیں، ہم دین اسلام کو چھوڑ چکے ہیں، ہم من چاہی خواہشات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب نہیں ہے، ہم نے اپنے وسائل کو اپنا رب تسلیم کر لیا ہے، جس کے پاس بھی جو کچھ بھی ہے وہ اس پر خوش اور فرحاں ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اللہ کے بندگی سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، نہیں ہم خالص اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ قرآن جو نازل ہوا ہے اور یہ ساری آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ مکے کے حالات کے تناظر میں ہیں۔ لوگ اس وقت کیا حالات تھے؟ لوگ اندھیرے میں تھے، اللہ کی ہدایت کی وہ ضرورت بھی نہیں محسوس کر رہے، انتظار میں بھی نہیں تھے۔ دنیا کو انہوں نے منزل بنایا تھا، دنیا کی طرف رخ تھا، اپنی ذاتی خواہشات کے تحت زندگی گزار رہے تھے۔ یہی حالت آج بھی ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، اس سے زیادہ تاریکی ہے آج۔ یہی صورتحال جو مکے میں قرآن جس وقت نازل ہو رہا تھا، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور وہ پھر انہوں نے آگے تبلیغ شروع کی، وہی حالات تھے۔ اچھا، پھر جو رد عمل دیا لوگوں نے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، مکے کے عام لوگوں نے جو رد عمل تھا وہ کیا تھا؟ دعوت کو نہیں مانا انہوں نے۔ 13 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے رہے، لیکن انہوں نے اس نصیحت کو مان کے نہ دیا۔ ہجرت کی وجہ کیا تھی؟ کہ جماعت نہیں بن پا رہی تھی، اور جماعت کے بغیر اسلام کامل ہو نہیں سکتا۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، آج مسلمانوں کی کوئی جماعت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی امیر ہے۔ ضمنی طور پہ یہ بات آ گئی ہے تو اس بات پہ بھی آپ غور کریں۔ آج مسلمانوں کا شیرازہ بکھر چکا ہے، جو برائے نام مسلمان ہیں، دھڑے بندی ہے، فرقہ واریت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک جھوٹے پیغمبر کے ماننے والے بھی ہیں، مرزا غلام احمد کے، اور وہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، وہ اپنی بے دینی کو پھیلا رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس تو نہیں ہے۔ بس یہاں کانفرنسیں ہو رہی ہیں اور وہاں وہ لوگ اپنی تبلیغ کر رہے ہیں دنیا کے کونے کونے میں جا کے۔ بہرحال میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ دین اسلام کی آج ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کو ہم رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے جو لوگ یہ بات سن رہے ہیں وہ ذرا تعجب کریں، لیکن حقیقت میں ہم اللہ کو رب تسلیم کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ ورنہ اللہ کو اگر ہمیں یقین آ گیا
تو پھر صورتحال بدل جائے گی۔ یہاں دیکھیں جو آیت نمبر 7 ہے نا، اس میں کیا ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ اے 2022 کے مسلمانوں، اے وہ لوگوں جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور میری مرضی کو تم نے چھوڑ دیا ہے، تو رب تو میں تمہارا ہوں، لیکن تمہیں تو یقین نہیں ہے۔ ان کنتم مومنین، میں نے آپ کو کہا ہے نا، یہ آیات آج کے لیے ہیں، آج کے مسلمان کے لیے۔ آپ اس کو مکے تک محدود کر دیں، یہ بہت بڑا آپ کا اپنے اوپر ظلم ہوگا۔ دشمن تو دیکھیں انسان کے ساتھ شیاطین الانس اور جن لگے ہوئے ہیں، نفس ہے ہمارے ساتھ، اور پھر ہمارے ساتھ ایک شیطان بھی ہے۔ رحمان لمت الشیطان اور لمت الملک کے یعنی ہے الفاظ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بڑی پیاری حدیث ہے ان کی، کہ شیطان نے انسان کے دل پر اپنی تھوتنی جمائی ہوئی ہے اور اس میں پھونکے مار رہا ہے۔ تو جب یہ کہتا ہے اللہ تو شیطان بھاگ جاتا ہے، جب یہ بھول جاتا ہے تو شیطان واپس آ جاتا ہے۔ اب اللہ کی یاد تو ہماری زندگی میں ہے نہیں۔ اللہ کی یاد صرف یہ تسبیح تو نہیں ہے، یا زبان سے اللہ کا نام لینا تو نہیں ہے۔ دل قائل نہ ہو اللہ کے، یعنی یقین نہ ہو، تو پھر اللہ اگر آپ زبان سے بھی کہیں تو آپ کو ہوگا کچھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا۔ حقیقت میں اگر اللہ کی یاد آپ کریں اپنے عمل سے تو پھر وہ شیطان بھاگ جائے گا۔ اس وقت دیکھیں ہمارے لیے نیکی جو ہے وہ مشکل لگتی ہے ہمیں، خواہشات نفس کی پیروی چھوڑنا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا، یہ ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے۔ اور یہ بات بھی میں اللہ کی عطا سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں چھوڑتے تو پھر آپ جائیں گے جہنم میں اور نقصان میں پڑ جائیں گے۔ تو کیونکہ جنت میں جانے کا واحد طریقہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے قرآن میں، وہ کیا ہے؟ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى وان الجنۃ ہی الماویٰ۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے آپ کو روک لیا نفسانی خواہشات سے، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے پھر جنت ہے۔ لیکن اگر آپ خواہشات نفسانی کے تحت زندگی گزار رہے ہیں تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ میں اللہ کی عطا سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، باقی تو آپ کی امیدیں ہیں اور توقعات ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کو ہم رب تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ساری بات تو یہ ہمیں یقینی نہیں ہے۔ گزشتہ سبق میں میں نے آپ سے آخر میں تھوڑی سی اس پہ بات کی تھی کہ اللہ، دیکھیں حقیقی وجود جو ہے اس وقت، پہلے ابھی پھر سب اللہ ہی کا ایک وجود ہے جو حقیقی وجود ہے، باقی تو مخلوقات ہیں، باقی تو مخلوقات ہیں۔ پہلی تخلیق جو ہوئی ہے وہ نور محمد کی ہوئی ہے، تو نور بھی مخلوق ہوا۔ جیسے کہ دیکھیں سورج ہے اور سورج کی روشنی ہے، تو سورج تو اپنی ذات میں ایک چیز ہے نا، پھر اس کی روشنی تو اس کی وجہ سے ہے۔ تو نور تو ہے، اللہ کیا ہے؟ نور تو اللہ کا ہے، لیکن اللہ تو وہ تو سمجھ میں نہ آنے والی چیز ہے، عقل سے ماورا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، جو کوہ طور پہ جو جلوہ ہوا تھا وہ تو نور کا تھا، اللہ کے نور کا جلوہ ہوا تھا۔ اللہ تو ذات تو نہیں تھی۔ یا موسیٰ علیہ السلام نے جو درخت میں آگ دیکھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ یہ میں اللہ ہوں، لیکن وہ آگ کی شکل میں نظر آیا۔
یہ مضمون تھوڑا سا باریک ہے تو میں اس کو زیادہ نہیں لیتا، لیکن یہ ہے کہ میں بات کر رہا ہوں رب کی. رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. اے 2022 کے مسلمانوں، تمہارا تو یقین نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں جو موجودات ہیں، رب السماوات والارض وما بینہما، جو بھی موجود ہے اس کا میں رب ہوں. اس کی اگر آپ تفصیل دیکھیں تو آپ کو مل جائے گی. یہ ہماری جو زراعت ہو رہی ہے، یہ سبزیاں اگ رہی ہیں، اور آپ جو ہے ایک دانہ بوتے ہیں، بیج بوتے ہیں، تو اس سے مکمل سبزی کیسے بنتی ہے؟ کون بناتا ہے سبزی؟ کس کے حکم سے بنتی ہے؟ یہ سارا انتظام تو اللہ تعالیٰ کا ہے. آم کو پتہ ہے، آم کی گٹھلی کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اور وہ پھر جب آپ اس کو مٹی میں دبا دیں مناسب موسم میں، مناسب زمین میں، تو مجال نہیں ہے کہ وہ اپنا کام نہ کرے، اس سے پودا اور پودے سے درخت نہ بنے، مجال نہیں. ہر چیز ایسی ہے. کھجور کی گٹھلی کو اگر آپ مناسب زمین میں مناسب وقت میں دبا دیں تو گٹھلی کی مجال نہیں ہے، اس کا اختیار ہی نہیں ہے کہ اس سے پودا نہ نکلے اور پودے سے بہت لمبا تڑنگا درخت نہ بن جائے. یہ مجال اللہ نے ہمیں دی ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اللہ تعالیٰ نے ہماری جو کھیتی اگائی ہے، انسانیت کی کھیتی جو اگائی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنائی ہے. اس کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. اب ہمیں مجال دے دی ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. انکار کی طاقت دے دی ہے. ہم نے انکار کر دیا ہے. آج کے مسلمان نے، میں نہیں مانتا دین کو، میں قرآن کو نہیں مانتا، میں آخرت کو نہیں مانتا، میں رسول کو نہیں مانتا، میں اللہ کے حکم کو نہیں مانتا. اللہ کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، قرآن کی نہیں مانتا، رسول کو مانتا ہوں، رسول کی نہیں مانتا. تو یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنے اوپر یقین نہیں ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہمیں ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے اور ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. اگر یقین ہو تمہیں، اے 2022 کے مسلمانوں، ہمیں یقین نہیں ہے. دیکھیں، ہماری امیدیں، ہماری توقعات تو ظاہر سے وابستہ ہیں. ہم تو ظاہر کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کی یاد سے تو ہمارا دل غافل ہے، ظاہر کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، میں یعنی سمجھنے کے لیے آپ کو گھر کی بات بتاتا ہوں. آپ شادی شدہ ہیں تو بھی، اگر نہیں بھی تو آپ دنیا ہی کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں. میاں بیوی میں شکوے شکایت، شکوے شکایت، شکوے شکایت، تو چلتا رہتا ہے معاملہ. اور بس یہی ظاہر کی سوچ ہے. بات ختم ہو جاتی ہے، ظاہر سے بات آگے جاتی نہیں ہے. بیوی خاوند کا حق نہیں جانتی، خاوند بیوی کا حق نہیں جانتا. اگر جانتا ہے تو وہ پورا کرنے سے قاصر ہے، کرنا نہیں چاہتا نا. بات محسوس کریں نا ذرا. دیکھیں، اصل میں تو میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کو رب مانتے نہیں ہیں، ہمارا یقین نہیں ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ہماری تو غیر سے امیدیں ہیں، غیر سے، غیر کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں.
اللہ، تو مسئلہ تو بڑا یعنی بگڑا ہوا مسئلہ ہے ہمارا. جب آپ اللہ کو اپنا رب ہی نہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار، تو آپ سوچ لیں اپنا انجام، ابھی سوچ لینا. بل ہم فی شک کی یلعبون، بہت یعنی کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. انا کننا منذرین ہے نا، کہ ہم نے متنبہ کرنا تھا. یہ ساری 9 آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ متنبہ کر رہے ہیں ہم مسلمانوں کو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ ہماری حالت قرآن میں بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پہ، یوم آخرت پہ، حقیقت میں ان کا یقین نہیں ہے. یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو، مومنوں کو، لیکن یہ دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. دیکھیں، دھوکہ تو ہمیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، حقیقت میں ہم انکار کرنے والے ہیں ہر اس چیز کا جس کا تعلق دین سے ہے. بڑی گہری بات ہے، بڑی بنیادی اور بہت بڑا میں الزام لگا رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ الزام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آخرت کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، لہٰذا دنیا ہماری ترجیح ہے. ترجیح ہے اول اور ترجیح ہے آخر، صرف دنیا. بڑی خطرناک بات ہے. ترجیح ہے اول اور ترجیح ہے آخر. آپ دیکھ لیں، انسان 70-80 سال عمر گزار جاتا ہے لیکن اس کو دین کا پتہ بھی نہیں چلتا. یہ آج عام مسئلہ ہے. بہت سے لوگ جو ہیں دین کی باتیں کرتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن وہ دین کی حقیقت سے غافل ہیں. بہت سے ایسے نامور لوگ موجود ہیں جنہوں نے دین میں بگاڑ پیدا کر لیا ہے، دین کو غلط سمجھا ہے، دین کی غلط تشریح کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ بات ٹھیک ہے. بہت بڑا گمراہ ہے غلام احمد پرویز، جس نے حدیث سے یعنی حدیث کی، سنت رسول کی اہمیت سے اس کا انکار ہے. اپنی توجیحات پیش کر رہے. سر سید فکر کیا ہے کہ وہ قرآن کو ایز اٹ از ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، توجیحات کرتا ہے کہ نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا نے تو حقیقت میں وہ ایسا ہوا، وہ ایسا ہوا. سلیمان علیہ السلام کے جو جن تھے وہ کسی وحشی قوم کا نام تھا جن. اس طرح کی توجیحات وہ پیش کرتے ہیں. اور نام بڑا ہے، سر سید، سر کا نام دیا تھا انگریزوں نے. داڑھی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، سر سید کی داڑھی. لیکن سوچ جو ہے وہ گمراہ کن سوچ ہے، دین کی غلط تشریحات. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں، میں ابھی نام نہیں لیتا لیکن 1-2 نام میں نے لے دیے. پرویز نہیں، وہ مرزا جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے، جو کہتا ہے مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے، ٹیچی. اس کی فضولیات اور بکواس آپ نے سنی ہے. اب دیکھیں، یہ سب بکواس ان کے جو قائدین ہیں ان کو معلوم ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کو پیغمبر مانتے ہیں. پیغمبر مانتے ہیں اور اس کے ماننے والوں کو صحابہ قرار دیتے ہیں، اور پھر ان کے وہ صحابہ کے بعد جو ہے ان کو تبع تابعین قرار دیتے ہیں. گمراہی کی انتہا ہے نا. میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ حال ہمارا ہے. یہ میں نے بعض ایسے نام لے لیے آپ کو، مطلب میں آج کے نام نہیں لے رہا، جو زندہ لوگ ہیں ان کے نام نہیں لے رہا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یقین نہیں ہے. ایک ہی چیز ہے، دین کی آپ غلط تشریحات کرتے رہے اور کر رہے ہیں لوگ. دین کی حقیقت سے آج کے جو یعنی آپ فیس بک کے، میں آپ کو کہہ دوں، ان کو دین کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے. جب بھی تو قصے کہانیوں کا سہارا لیتے ہیں وہ،
اور پڑھتے رہتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں کہ کوئی قصہ، کوئی دلچسپ قصہ جس کو لوگ واہ واہ کریں اور سبحان اللہ کریں اور حیران رہ جائیں، ایسے واقعات وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ضعیف احادیث پیش کی جاتی ہیں، من گھڑت احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ اب بڑے نامور علماء ہیں آپ کے، میں نام نہیں لیتا، من گھڑت احادیث جو پیغمبر کی تصدیق ہوتی ہے جس میں، اور وہ بیان کرتے رہتے ہیں اپنی طرف سے باتیں۔ ایک طبقہ ہے ایسا جو کہتے ہیں میں نئی بات کچھ کروں گا، تو پھر لوگوں حیران ہوں گے، یار یہ تو اس نے نئی بات کر دی، یار یہ بہت بڑا عالم ہے۔ تو بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ 9 آیات ہیں، یہ ہمارے لیے ہیں، ہمارا یقین نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے بل ہم فی شک یلعبون، ہمیں یقین نہیں ہے، ہم کھیل کود میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اگر واقعات نہ ہو تو آپ مجھے الزام دے دیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا شک نہیں ہے، بلکہ ہمارا یقین ہے کہ کوئی آخرت نہیں ہے۔ کھاؤ پیو عیش کرو، مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل، یہ میری ذاتی زندگی ہے، میں جیسے چاہے گزاروں۔ اپنے خیالات کو تو پڑھیں نا۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے نفس کو خدا بنا چکا ہے، اپنی مرضی سے جی رہا ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ اس کی منزل نہیں ہے، کیونکہ اس کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ اللہ، اب جو یہ مضمون ہے نا، اس کو آپ اگر دیکھیں تو اس میں ایک تو کتاب کی بات ہو رہی ہے، روشن کتاب، کتاب المبین، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اب اس کتاب میں کیا ہے، یہ اس میں انذار بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے، لیکن پہلے تو متنبع کرنا ہوتا ہے، خوشخبری تو بعد میں دی جاتی ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں ایک انسان کو آپ پہلے غلط راستے پہ جو چل رہا ہے پہلے اس کو خبردار کریں کہ بھئی راستہ غلط ہے تمہارا، پھر اس کو سیدھے راستے پر چلائیں، اگر وہ چل پڑے تو اسے خوشخبری دے دیں۔ یہی طریقہ ہوتا ہے نا انسان۔ میں نے آپ کو یہ بات کہی ہے کہ انسان اگر غافل ہو کر زندگی گزارے تو یہ یقیناً نقصان میں ہے۔ یہ ایک بات اللہ کی عطا سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر غافل ہو کر یہ زندگی گزارتا ہے تو یہ نقصان میں ہے۔ ہمارے لیے چونکہ ہم غافل لوگ ہیں، اس لیے ہمارے لیے قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارا یقین ہی نہیں ہے کہ قرآن کے مضامین پہ۔ آپ دیکھ لیں کتابیں بھری ہوئی ہیں ان آیات کی تفسیر میں، آپ جب کتابیں دیکھیں گے اکثر وقتی طور پر وہاں کے حالات پر سیٹ کر کے یہ فلانی آیت، یہ فلانی رات ہے، یہ فلانا واقعہ ہوا، یہ فلانا واقعہ ہوا، ٹھیک ہے، اس سے انکار نہیں ہے، شان نزول سے انکار نہیں ہے، اس سے مدد ملتی ہے، اور میں آپ کو وہی بات کہہ رہا ہوں، لیکن شان نزول تک محدود کر دینا اور مکے تک ان آیات کو فٹ کر دینا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی ویمیت
ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم والکتاب المبین. حامیم، اس کتاب روشن کی قسم. اِنَّا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں. فيها يفرق كل أمر حكيم. اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، وہ تو سننے والا جاننے والا ہے. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے. بل هم في شك يلعبون. لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.